معزز سامعین گرامی قدر، آج صرف چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچیوں کی طرف حفظ کا جو داخل ہے وہ کھلا ہے، تربیت کا سسٹم وہاں پہ موجود ہے کہ بچیوں کو سلائی کا، بٹن لگانے کا، کڑھائی کا، چھوٹا موٹا پیاز ٹماٹر وغیرہ کاٹنے کا اور دیگر امور سکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی تربیت حفظ کی اور احادیث کی ہوتی ہے۔ تو آپ سب ساتھی اپنی بچیوں کو حفظ کے اس شعبے میں داخل کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح حفظ کا شعبہ بچوں کے لیے بھی کھلا ہے، اس کے اندر بھی آپ داخل کروا سکتے ہیں۔ جب تک مسجدوں کے اندر قرآن پاک کے کلمات گونجتے رہتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور مسجدوں کا مقصد کلام اللہ کی تلاوت اور حدیث رسول کی تلاوت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ سب ساتھی اپنے بچوں کو دین کے اس راستے کے اوپر ضرور چلائیں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عورتوں کے جو چوتھی منزل ہے اس کے حال کا ہم کل لینٹر ڈالیں گے، تو سب ساتھی اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ معاشرے میں کاروباری حالات، معاملات بہتر نہیں جا رہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت رزق حلال وافر عنایت فرماتے ہیں۔ تو جو شخص سیمٹ کی بوریوں کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، بجلی وغیرہ کے سامان کی صورت میں، تاروں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ لازمی کرے۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کل ہم اس کا لینٹر ڈالیں گے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے ساتھیوں نے اور حکمرانان وقت نے اور بہت سی دینی تنظیموں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت بارش کا نزول فرمائے اور سبوک کے اس عذاب سے ہم سب کو نجات دے۔ میرے نہایت قریبی ایک ساتھی ابو بکر صدیقی صاحب، ان کا جو بیٹا ہے اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے سر پہ چوٹ لگی، اللہ رب العزت نے اس کو موت کے منہ سے نکالا، اور اس ٹائم اللہ کے فضل سے وہ ہوش میں آ گیا۔ اس کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی بے راہ روی کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کا غیر محرم کو دیکھنا معاف فرما، یا اللہ آنکھ کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ غیبت کو معاف فرما، یا اللہ چغلی کو معاف فرما، یا اللہ نمیمے کو معاف فرما، یا اللہ گالی کو معاف فرما، یا اللہ بہتان کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹی گواہی کو معاف فرما، یا اللہ کیل و کال کو معاف فرما، یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما، یا اللہ اس مجمع کو جنت الفردوس میں بھی بپا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ پاکستان کے اوپر، یا اللہ لاہور کے اوپر، دیگر علاقوں میں یا اللہ یہ سبوک کا عذاب آپ نے بھیجا ہے، یا اللہ اس کو رفع فرما، یا اللہ اس کو رفع فرما، یا اللہ اس کو رفع فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بارشوں کا نزول فرما، یا اللہ رحمت والی بارش کا نزول فرما، یا اللہ رحمت والی بارش کا نزول فرما، یا اللہ جس سے ہریالی ہو، یا اللہ جس سے چہرے تر و تازہ ہوں، یا اللہ جس سے بیماریاں دور ہو جائیں، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، یا اللہ جانور، درندے، پرندے، چرند، یا اللہ درخت، شجر، حجر، یا اللہ سب بارش کے منتظر ہیں، یا اللہ بارش کو برسا، یا اللہ بارش کو برسا، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا اللہ بارشوں کا نزول فرما، یا اللہ بارشوں کا نزول فرما، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی اور
شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ سجدے کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے جو دوست بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ابو بکر صدیقی صاحب کے بیٹے کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں کہنے والے سننے والے سب کو شفا یاب فرما، یا اللہ جو والدین زندہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو فوت ہو گیا ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ جو والدین جو رشتہ دار قریبی اعزاء اقارب یا اللہ فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ توحید پہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا ان کو اطلاع دی جاتی ہے فلاں دعا کرا تیرا درجہ بلند ہو، یا اللہ ان کو یہ اطلاع پہنچا ان کے بچے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ فرما، صدقے کا ساتھ نصیب فرما، زکوٰۃ کا ساتھ نصیب فرما، نماز کا ذکر کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ پھر حشر آسان فرما، صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، رسول اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔